بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حمد و صلاۃ کے بعد واجب الاحترام حاضرین و سامعین، گزشتہ جمعۃ المبارک کو اللہ کے کامل ولی حضرت خواجہ محکم دین سیرانی رحمت اللہ علیہ کی شان بیان کی تھی، اور آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر آپ سرکار کی چند ایک کرامات کا ذکر کیا جائے گا۔ حضرت سیرانی بادشاہ علیہ الرحمہ مراتب ولایت کے ایک بہت ہی اعلیٰ مرتبہ پر پہنچ چکے تھے، اسی لیے آپ کی ہر ادا بلکہ آپ کی ذات وہ سراپا کرامت بن گئی تھی۔ آپ کے زمانہ میں کرامات کا ظہور بکثرت ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام ان کو اللہ پاک یہ شان بھی عطا فرماتا ہے، اور ان سے اللہ پاک ایسے ایسے واقعات اور ایسی ایسی باتیں رونما کراتا ہے کہ جو کہ ایک عام آدمی سے ظاہر نہیں ہو سکتی، اور انہی چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی کرامات کہا جاتا ہے۔ حضرت سیرانی بادشاہ علیہ الرحمہ اپنے زمانے کے فرد الافراد اور قطب وقت تھے، چنانچہ آپ کے حالات اس پر گواہ ہیں۔ اور بالخصوص اکابر اولیاء اور معاصرین اصفیاء کی شہادات، ان کی گواہیاں اس پر شاہد عادل ہیں۔
آپ کی ساری زندگی سادگی اور سفر کے اندر گزری. جس طرح کے پچھلے جمعۃ المبارک کے اندر بیان کیا تھا کہ آپ ہمیشہ سفر کے اندر رہا کرتے تھے. حضرت خواجہ محکم دین سیرانی رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ اس طرح محبت اور عقیدت کے ساتھ دیکھتے کہ جس طرح کوئی اپنے مرشد اور اپنے رہنما اور اپنے ہادی کی عزت کرتا ہے. اگرچہ آپ کے مریدوں کا سلسلہ پنجاب اور سندھ کے علاقوں کے اندر بہت وسیع تھا، لیکن جو لوگ آپ کے مرید تھے انہوں نے تو آپ کی عزت کرنا ہی تھی، اور جو آپ کے مرید نہیں تھے وہ بھی آپ کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے. زمینداروں اور مالداروں اور اثر و رسوخ والے افراد کے طبقہ سے لے کر ایک ادنا طبقہ تک آپ کا میل جول تھا، لیکن آپ کا رجحان اور آپ کی محبت جو ہے وہ ہمیشہ غرباء کے ساتھ ہوا کرتی تھی. خوش اعتقاد مریدوں کے لیے ہر ایک واقعہ پیر کی کرامت ہی سمجھا جاتا ہے. اور سچ تو یہ ہے کہ اگر ایک باصفا مرید اپنے روشن ضمیر پیر میں کسی ما فوق الفطرت اور خرق عادت پر اعتقاد نہ رکھتا ہو تو وہ اس زمانہ میں حلقہ ارادت مندی میں داخل ہونے کو ناقابل سمجھا جاتا ہے. آپ کے بے شمار واقعات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو رجال الغیب کھانا کھلاتے، مریدوں کے مصائب اور مشکلات میں خود پہنچ کر مدد فرماتے، ان کی مشکلات حل کرتے. آپ کی دعا سے، آپ کے ہاتھ لگا دینے سے بیماریاں ختم ہو جاتی، یا کسی کو وظیفہ بتا دیتے وہ وظیفہ پڑھتا، اس کی پریشانیاں، اس کی بیماریاں جاتی رہتی. وہ عورت جو زندگی کے اس حصے کو پہنچ چکی کہ جب اولاد کا پیدا ہونا ناممکن ہو جاتا ہے، آپ نے نگاہ فرمائی، اس کو بھی صاحب اولاد کر دیا. طویل سفر کا تھوڑے وقت کے اندر طے کر لینا، چوروں اور ڈاکوؤں کا آپ کے ہاتھ پر غائب ہو جانا، کفار کا مسلمان ہو جانا، زخم کا ختم ہو جانا، فی الفور زخم والی جگہ کا ٹھیک ہو جانا، غیر سے روزی حاصل ہونے لگنا، زہریلی چیز کے کاٹ دینے کے بعد جو زہر کا اثر جسم میں رہتا ہے اس کا ختم ہو جانا، پرندوں کا اللہ تعالی کی یاد میں مست ہو جانا، باغ میں درختوں کے پتوں سے اونچی اونچی آواز کے ساتھ اللہ اللہ کا ذکر سنائی دینا، اور آپ کا درخت کے نیچے آرام کرنا،
اور اس درخت کا سبز ہو جانا، خوشبودار ہو جانا، مردے کو زندہ کر دینا، اس قسم کی آپ کی کرامات وہ آپ سے ظاہر ہوئی جن کو آپ کے مریدین محبت کرنے والوں نے آگے ان کو بیان کیا۔ اکثر حاجت مند اور اہل ضرورت، بیمار اور حق کو طلب کرنے والے حضرت خواجہ محکم دین سیرانی رحمت اللہ علیہ کی رات پکا کرتے تھے، اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر دین کا اور دنیا کا مقصد وہ بھی حاصل کیا کرتے تھے۔ جو شخص آپ کی زندگی کے حالات پر ذرا بھی غور کرے تو اس کو آپ کی تمام زندگی کرامات سے بھری ہوئی نظر آئے گی۔ آپ کی زندگی کا ہر ایک شعبہ معرفت کے دریا کی ایک موج نظر آتا ہے، اور جو ہدایت کے اور رشد کے سچے موتی آپ نے اللہ تعالی کی مخلوق کے اندر تقسیم فرمائے، ان کا اظہار آج بھی آپ کے مزارے پر انوار سے ہو رہا ہے۔ آج بھی لوگ آپ کے مزار پر جاتے ہیں، بہت ساری چیزوں کا نظارہ کرتے ہیں، آپ کی کرامات بے شمار ہیں کہ جن کو احاطہ تحریر کے اندر اگر کوئی لانا چاہے تو اس کے لیے ایک ضخیم کتاب وہ درکار ہے۔ آج کے مختصر سے وقت کے اندر آپ کی چند ایک کرامات بیان کی جائیں گی۔ حضرت خواجہ سیرانی بادشاہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ مادرزاد ولی تھے۔ آپ کی بچپن کی عمر کے اندر بہت ساری کرامات سے لوگوں کو پتہ چل چکا تھا کہ آپ یقیناً اللہ تعالیٰ کے کامل ولی ہیں، اور دن بدن آپ اللہ تعالیٰ کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کے جسم کے کئی ٹکڑے ہو گئے، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے آپ کے جسم کے اعضاء وہ جدا جدا ہو گئے۔ آپ کی کھیتی کو رات کے وقت اگر کوئی کاٹنے آیا یا آپ کے کسی مرید کی کھیتی کو کوئی کاٹنے کے لیے آیا تو انہوں نے کیا دیکھا کہ آگے حضرت خواجہ محکم دین سیرانی موجود ہے اور وہ اس کھیتی کا پہرا دے رہے ہیں۔ جو کچھ آپ زبان سے فرما دیتے وہ اسی طرح ہو جاتا، حتیٰ کہ سندھ کے اندر ایک بچی جو قرآن مجید کی حافظہ تھی، آپ جب بھی وہاں پر تشریف لے جاتے اس سے قرآن مجید سنتے۔ ایک مرتبہ اس بچی نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ آپ مجھے اللہ اللہ سکھائیے جس سے مجھے مشاہدات حاصل ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تو اس کی متحمل نہیں۔ اس نے عرض کیا میں اسی لائق ہوں، اگر میں اس لائق نہیں ہوں تو آپ نظر کر کے مجھ کو اس قابل بنا دیں۔ آپ کے اندر یہ طاقت ہے کہ آپ نا اہل کو اہل کر سکتے ہیں،
جب اس بچی نے بار بار اصرار کیا، آپ نے اس پر روحانی توجہ فرمائی تو وہ اس کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد آپ ایک کمرے کے اندر جا کر مراقبہ فرمانے لگے، لیکن بچی تڑپتی رہی حتیٰ کہ اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور اس بچی کے گھر والے روتے ہوئے حضرت سیرانی بادشاہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے، رو رو کر اپنی بچی کا حال سنایا۔ آپ نے ان کو تسلی دی اور اپنا بچا ہوا پانی ان کو عنایت فرمایا کہ جا کر اس بچی کے دونوں جسم کے دونوں ٹکڑوں کو ملا کر اس بچی کو یہ پانی پلا دو۔ جب انہوں نے آپ کے فرمان کے مطابق بچی کے جسم کے دونوں ٹکڑوں کو ملا کر اس کے منہ کے اندر آپ کا بچا ہوا وہ پانی ڈالا تو اس پانی کی برکت سے اللہ رب العالمین کا یہ کرم ہوا کہ وہ بچی نئے سرے سے زندہ ہو کر صحیح اور سلامت ہو کر ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ لیکن حضرت سیرانی بادشاہ رحمت اللہ علیہ کی توجہ سے اس بچی کو ایک تو یہ فائدہ حاصل ہوا کہ اس کے بعد وہ بچی جتنی دیر اس دنیا کے اندر زندہ رہی کبھی اس کو نہ کھانے کی حاجت ہوتی تھی اور نہ کبھی اس کو پینے کی حاجت ہوا کرتی تھی۔ آپ سرکار کی طبیعت کے اندر خوش مزاجی، جس کو مزاح کہا جاتا ہے، وہ بھی پایا جاتا تھا کہ جب ایک مرتبہ آپ اپنے گھوڑے کے لیے گھاس کاٹنے جا رہے تھے تو کسی خادم نے پوچھا حضور کدھر جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا جا رہا ہوں میں ذرا زمین کی وہ حجامت کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس طرح خوش طبی والی باتیں بھی حضرت خواجہ سیرانی بادشاہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سردیوں کا موسم تھا، آپ کے سامنے آگ لگ گئی، آپ کا ایک فقیر اس آگ کے اندر گر گیا، اس پر وجد طاری تھا، وہ اسی وجد کے عالم میں اپنے ہوش کھو بیٹھا اور وہ تڑپتا ہوا اس آگ کے اندر جا گرا۔ آپ کے دوسرے مریدین نے یقین کر دیا کہ اب یہ ہمارا بھائی یقیناً جل چکا ہوگا، اس کے کپڑے جل چکے ہوں گے، اس کی ٹانگیں جل چکی ہوں گی، پاؤں اس کے متاثر ہوئے ہوں گے۔ مگر انہوں نے کیا دیکھا کہ جب ان کو آگ سے نکالا گیا تو ان کے جسم کے اوپر سیاہی کا تھوڑا سا ایک نشان موجود تھا۔ حضرت سیرانی بادشاہ رحمت اللہ علیہ نے توجہ فرمائی تو آپ کی توجہ کی برکت سے اس مرید کے جسم سے وہ آگ کا تھوڑا سا سیاہ نشان وہ بھی ختم ہو گیا، اور آپ کے مریدوں نے حیرانگی کے ساتھ پوچھا کہ حضور آگ تو جلا دیا کرتی ہے مگر اس کو کیوں نہیں جلایا؟ حضرت سیرانی بادشاہ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، آپ نے فرمایا کہ جب بندے کا ایمان کامل ہو جایا کرتا ہے تو پھر اس بندے کو نہ اس دنیا کی آگ جلاتی ہے نہ اس کو جہنم کی آگ ہی جلا سکے گی۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ آپ کی خدمت کے اندر بیٹھنے والے آپ نے ان لوگوں کو بھی اتنا کامل بنا دیا کہ ان کے سامنے آپ نے فرمایا کہ تم کامل ہو چکے ہو۔ الفاظ تو ظاہراً آپ نے صراحت کے ساتھ یہ استعمال نہ فرمائے کہ تم کامل ہو چکے ہو، بس ایک مرید کا جو واقعہ آپ کے سامنے رونما ہوا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اشارہ فرما دیا کہ جس طرح اس مرد کامل کو اس دنیا کی آگ نے نہیں جلایا، اسی طرح اس مرد کامل کو انشاءاللہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے پناہ عطا کر دے گا۔ اور آپ کے خلیفہ جن کا نام تھا محمد وارث رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا عرس پاک تھا۔ میں اپنے پیر و مرشد حضرت سیرانی بادشاہ
علیہ الرحمہ کی خدمت کے اندر حاضر ہوا، اور حضرت خواجہ نور محمد محاروی رحمت اللہ علیہ کا شاہانہ دربار وہ بھی ہمارے سامنے موجود تھا۔ میں ان کی زیارت کرنے کے لیے گیا، لوگ آپ کی زیارت کے لیے پروانہ وار حضرت خواجہ نور محمد محاروی رحمت اللہ علیہ سے قربان ہو رہے تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت خواجہ نور محمد محاروی رحمت اللہ علیہ وہ ہر مرید کو اور ہر زیارت کرنے والے عقیدت مند کو یہی فرماتے کہ تم جاؤ سیرانی بادشاہ کی جا کر زیارت کرو، میں تو اس دنیا کے اندر دنیا کا ہو کر رہ گیا ہوں۔ یہ ان کی قصر نفسی تھی، اور یہ ان کی قصر نفسی تھی۔ اور آپ کے خلیفہ محمد وارث فرماتے ہیں کہ جب حضرت خواجہ نور محمد محاروی رحمت اللہ علیہ کے فرمان کی تعمیل کرتے ہوئے میں حضرت سیرانی بادشاہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت کے اندر حاضر ہوا تو انہوں نے مجھ کو دیکھ کر تبسم فرمایا اور فرمانے لگے کہ اے محمد وارث فقیر، یعنی اپنے بارے میں فرمانے لگے کہ میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو برداشت کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، لیکن حضرت خواجہ نور محمد محاروی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے تم کو بظاہر یہ فرمایا کہ میں تو دنیا کے اندر گھر کر رہ گیا ہوں، یہ ان کا زبان سے کہنا تھا، ان کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو نہ دیکھو۔ حضرت خواجہ نور محمد محاروی رحمت اللہ علیہ کا مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بن چکا ہے کہ ادھر وہ لوگ ایک طرف اللہ کے کامل ولی دنیا کے اندر مشغول نظر آتے ہیں، مگر اس کے باوجود ان کا تعلق اپنے رب سے اس طرح قائم ہو چکا ہے کہ ایک طرف دیکھنے والا ان کو دنیا میں مصروف پاتا ہے، اور دوسری طرف ان کا مقام یہ ہے کہ جس پر نظر کر دیتے ہیں اس بندے کو اللہ تعالیٰ کا مقرر کر دیتے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جو اللہ تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے اس کو ولی ہی پہچان سکتا ہے، کبھی غیر ولی کو ولی نہیں پہچان سکتا۔ تو حضرت خواجہ محکم دین سیرانی رحمت اللہ علیہ آپ سرکار کیونکہ آپ ولی تھے، آپ نے اللہ کے ولی حضرت خواجہ نور محمد محاروی کا مقام پہچان لیا، اور وہ اللہ کے ولی تھے تو انہوں نے اپنے ایمان کے نور سے حضرت خواجہ محکم دین سیرانی سرکار کا مقام پہچان لیا۔ وہ اللہ کا ولی اپنے مرید کو حضرت خواجہ محکم دین سیرانی کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور حضرت خواجہ محکم دین سیرانی آپ سرکار اپنی نفی کر کے آنے والے ارادت مند اور آنے والے مرید کو حضرت خواجہ نور محمد محاروی سرکار سے فیض پانے کی تلقین کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا مقام ہوتا ہے۔ ولی اپنی نفی کرتا ہے، وہ کہتا ہے فلاں مجھ سے کامل ہے، میں تو کچھ نہیں ہوں، اور دوسرے ولی سے جا کر پوچھا جائے جناب فلاں اللہ کے بندے نے آپ کے بارے میں یہ کہا، تو وہ آگے سے اپنی نفی کرتا ہے میں کچھ نہیں ہوں، جنہوں نے تم کو میرے پاس بھیجا وہ مجھ سے زیادہ کامل ہے، فیض لینا ہے تو انہی کی خدمت کے اندر چلے جاؤ۔ حضرت خواجہ محکم دین سیرانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ باغ کے اندر موجود تھے، باغ کے اندر آپ ایک درخت کے نیچے آرام فرما تھے، آپ سرکار نے اس باغ کے درختوں کے پتوں کی طرف توجہ فرمائی تو اس باغ کے اندر رہنے والے باغبان نے کیا سنا، اس کے کانوں کے اندر آواز آ رہی تھی درختوں کا ہر ہر پتا وہ اللہ 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 تعالیٰ کے نام پاک کا ذکر کر رہا تھا۔ وہ باغبان بڑا حیران ہو گیا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ بے جان چیز یہ جو درخت ہمارے سامنے، ہم نے ان کو دیکھا کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے گفتگو کرنے کی صلاحیت نہیں رکھی، یہ کس طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس باغبان نے جب دیکھا، انہوں نے دیکھا تو اسی باغ کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایک مرد کامل موجود تھا۔ وہ باغبان بیان کرتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ اس اللہ تعالیٰ کے مرد درویش کی توجہ نے اس باغ کے درختوں کے پتوں سے بھی اللہ اللہ کا ذکر جاری کر دیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ محکم دین سیرانی رحمت اللہ تعالی علیہ
آپ سرکار نے کبے کو دیکھا کہ وہ ہوا کے اندر اڑ رہا تھا، وہ کہاں 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 کر رہا تھا کہ جس طرح پرندوں کی بولیاں ہوتی ہیں، پرندوں کی آوازیں اللہ تعالیٰ نے بنائی، ہر پرندہ اپنی بولی بولتا ہے، کوا اپنی بولی بولتا ہے۔ آپ سرکار نے جب کبے کو دیکھا کہ وہ اپنی زبان کے اندر کہاں کہاں کرتا تھا، آپ نے فرمایا اس طرح آواز نہ نکال، چل تو بھی اللہ اللہ کر۔ حضرت خواجہ محقدین سرانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سرکار نے کبے کو حکم دیا اور اس پر توجہ فرمائی، اس کبے نے اپنی زبان سے کاں کاں کرنے کو ترک کر لیا، اس نے بھی اپنی زبان سے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے ولی کامل حضرت خواجہ محقدین سرانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سرکار نے پرندے پر توجہ فرمائی تو ان کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا بنا دیا۔ ملتان کی مسجد کے اندر حضرت خواجہ سرانی بادشاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ موجود تھے، وہاں پر کافی ساری چیزیں موجود تھی، وہ اپنی آواز کے اندر چوں 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 کر رہی تھی۔ حضرت خواجہ سرانی بادشاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ان چڑیوں کی آواز کو سنا، آپ نے فرمایا او جلیو اس طرح آواز کیوں نکالتی ہو، اس چوں چوں کو ترک کر دو، چلو تم بھی اللہ اللہ کرو۔ حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سرکار نے جب حکم فرمایا، آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جب انہوں نے آپ کے حکم پر عمل کر لیا، حالانکہ وہ غیر مکلف تھی، اس کی پابند نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے مرد کامل کی شان بتانا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ اپنے مقرر بندے کی عظمت و شان کو دنیا والوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ جب آپ سرکار نے ان پر توجہ فرمائی تو انہوں نے اپنی بولی چوں چوں والی ترک کر دی، اپنی زبان سے انہوں نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت خواجہ محقدین سرانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت خواجہ محقدین سرانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سرکار کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ ایک وقت کے اندر کئی جگہوں پر موجود ہوا کرتے تھے۔ ایک بندہ آپ کا مرید بیان کرتا ہے کہ میں حضرت سرانی بادشاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت کے لیے آپ کی خدمت کے اندر آپ کی زیارت کے ارادے سے گیا، چلو اللہ تعالیٰ کے مرد کامل کی جا کر زیارت کراتا ہوں۔ جب مجھ کو پتا چلا کہ آپ خدا جگہ پر موجود ہے، میں وہاں پر گیا، میں نے اللہ کے ولی کو وہاں موجود نہیں پایا، آپ اپنے مقام سے موجود تھے، میں بڑا پریشان ہوا کہ آیا تھا اللہ کے مرد کامل کی زیارت کرنے کے لیے، مگر میری قسمت ساتھ نہ دیا، میرے ساتھ میری قسمت ایسی تھی مجھ کو اللہ تعالیٰ کے ولی کی زیارت نہ ہو سکی۔ وہ کہتا ہے میں افسردہ ہو کر میں پریشان ہو کر واپس اپنے گھر کو لوٹا، راستے کے اندر حضرت خواجہ سرانی بادشاہ رحمت اللہ علیہ کی زیارت ہو گئی۔ آپ نے مجھ کو دیکھتے ہی فوراً فرمایا او اللہ تعالیٰ کے بندے اب تو زیارت تم کو ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا جی حضور والا میں نے آپ کی زیارت کر لی، میرے دل کو سکون مل گیا۔ اس کے بعد حضرت خواجہ سرانی بادشاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مجھ کو فرمانے لگے اب آپ اپنے گھر کے اندر چلے جائیے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے گھر کے اندر چلا گیا تو جس دن جس جگہ پر جس وقت کے اندر میں نے حضرت سرانی بادشاہ رحمت اللہ علیہ کی زیارت کی تھی، بعد میں مجھ کو کسی بتانے والے نے بتایا اسی دن اسی وقت کے اندر حضرت سرانی بادشاہ تو پاک پتن کے اندر موجود تھے۔ اسی طرح حضرت سرانی بادشاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک خاص مرید آپ کا خاص خادم آپ کی خدمت کے اندر آیا، آ کر عرض کرنے لگا حضور والا بڑی پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرما دیں۔ آپ نے فرمایا بتا کس چیز کی دعا چاہتا ہے؟ کہنے لگا جی میری گھر والی میری بیوی بیمار ہے، اس کے لیے کوئی دعا فرما دیں۔ آپ نے فرمایا چلو جاؤ اپنے گھر کے اندر چلے جاؤ، تمہاری گھر والی تمہاری بیوی وہ کو صحتیاب ہو چکی۔ وہ آپ کا خادم بیان کرتا ہے اس کا گھر جو تھا اس کا گھر وہ تو ضلع بہاولپور کے اندر تھا، ضلع بہاولپور کے اندر تھا، اور حضرت خواجہ محقدین سرانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں جب میں نے عرض کیا تو اس وقت آپ سرکار پاک فتن شریف کے اندر موجود تھے۔ میں نے وہاں سے رختے سفر باندھا، سفر کرتا 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 بہاولپور اپنے گاؤں اپنے گھر کے اندر جب پہنچا، میں نے دیکھا کہ میری بیوی بالکل صحتیاب ہو چکی، اس کی بیماری ساری کی ساری ختم ہو چکی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ماجرا ہوا؟
ہوا. اس نے کہا کہ ابھی ابھی حضرت سیرانی بادشاہ آئے تھے, انہوں نے آ کر میرے لیے دعا فرمائی, مجھ کو تسلی بھی عطا فرمائی, اس کے بعد واپس چلے گئے. تو ان واقعات سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کامل ولی ایک ہی وقت کے اندر ایک سے زیادہ جگہوں پر موجود ہو سکتا ہے. حضرت حافظ جمال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت خواجہ محکم دین سیرانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے. راستے کے اندر حضرت خواجہ محکم دین سیرانی سے ملاقات ہو گئی. انہوں نے آپ کی خدمت کے اندر عرض کیا, اے اللہ تعالیٰ کے بندے, آپ ذرا مجھ کو کوئی وظیفہ بتا دیں, مجھ کو کوئی سبق بتا دیں, میں اس کو پڑھتا رہوں تو میرے گھر کے حالات بہتر ہو جائے, میری روزی کے اندر اللہ تعالیٰ برکت فرما دے, تنگی روزی کی وجہ سے دن رات پریشان رہتا ہوں. حضرت خواجہ سیرانی بادشاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سرکار نے حضرت حافظ جمال کو فرمایا, تم تو خود اللہ تعالیٰ کے قرآن کے حافظ ہو, تم کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ مجھ جیسے فقیر سے وظیفہ دریافت کرتے ہو. انہوں نے دوبارہ اصرار کیا کہ حضور والا, وہ اللہ کے قرآن کو یاد کر لینا اپنی جگہ پر, اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرما دی, اس نے مجھ پر انعام فرمایا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ہی مجھ کو کوئی ایسا سبق بتا دیں جس کو پڑھتا رہوں, اللہ تعالیٰ میری روزی کے اندر برکت فرما دے. آپ سرکار نے حضرت حافظ جمال کو ایک مختصر کا سبق بتا دیا. آپ نے فرمایا اس کو پڑھتے رہا کرو. حضرت حافظ جمال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیرانی بادشاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ بتایا ہوا سبق وہ میں نے پڑھنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایسا میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایسا کشف غالب کر دیا کہ میرے ہمسائے اپنے گھر کے اندر جو کرتے اس کا مجھ کو پتہ چل جاتا, جو وہ کھاتے مجھ کو اس کا پتہ چل جاتا, جو وہ اپنے گھروں کے اندر چھپا کے رکھتے اس کا مجھ کو علم ہو جاتا. حتیٰ کہ آپ کے ہمسائے بیان کیا کرتے تھے کہ حافظ جمال جو چیز حق نے اپنے گھر کے اندر جہاں پر بھی چھپا کر رکھی ہوتی وہ ہم کو بتا دیا کرتے تھے, تم نے اپنے گھر کے اندر فلاں چیز کو فلاں جگہ کے اوپر چھپا کے رکھا ہوا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا کامل ولی وہ خود تو کامل ہوتا ہی ہے, وہ جس کے اوپر نظر کر دیتا ہے اور جس پر وہ توجہ کر دیتا ہے پھر اس کو بھی ناقص نہیں چھوڑتا, اس کو بھی کامل کر دیتا ہے. وہ پھر اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہو, اس کی نظروں کے سامنے ایک دو نہیں سینکڑوں دیواریں آ جائیں, پھر اس کی نگاہ سے اللہ تعالیٰ ولی کامل کی توجہ کی برکت سے سارے حجابات اٹھا دیتا ہے. وہ ایک جگہ پر بیٹھ کر لوگوں کے گھروں کا مشاہدہ بھی کر دیتا ہے, کوئی کیا کرتا ہے یہ بھی دیکھ لیتا ہے, کوئی کیا کھاتا ہے یہ بھی دیکھ لیتا ہے, کوئی کس چیز کو کہاں پر چھپا کے رکھتا ہے وہ اس کا بھی مشاہدہ کر لیتا ہے. یہ اللہ کے ولیوں کا مقام ہوتا ہے. ایک ہندو تھا, اس نے پانی کی سبیل جاری کر رکھی تھی. حضرت سیرانی بادشاہ رحمت اللہ علیہ کا وہاں سے گزر ہوا. آپ جب وہاں سے گزرے, ہندو جو تھا وہ کسی اور جگہ پر پانی لینے گیا تھا اور دو گڑے پانی کے ایک مقام پر اس نے علیحدہ رکھے ہوئے تھے. حضرت سیرانی بادشاہ رحمت اللہ علیہ نے ان گھڑوں سے پانی پی لیا. آپ پانی پی رہے تھے, وہ ہندو واپس آ گیا, اس کی نظر پڑ رہی کہ کوئی درویش کوئی فقیر صفت انسان میرے گھروں سے پانی لے رہا ہے. اس نے شور مچانا شروع کر دیا. اس نے کہا فقیر لگتا ہے کہ تو مسلمان ہے, یہ گڑے ہندوؤں کے ہیں, خبردار ان سے پانی نہ پینا. حضرت خواجہ سیرانی بادشاہ رحمت اللہ علیہ آپ نے اس کی آواز کو سن کر تبسم فرمایا, مسکرا دیے, اور آپ نے مسکرا کر اس ہندو کے اوپر اپنی ایک نظر ڈالی. آپ کی نظر پڑنے کی دیر تھی, وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر کرنے لگا اور اس ہندو کی زبان کے اوپر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ کے ولی کا مقام ہے. جس پر نظر ڈال دیتے ہیں, زبان سے نہیں کہتے کہ مولا اس کو اسلام دے دے, مولا اس کو مسلمان کر دے, مولا اس کو ایمان کی دولت عطا کر دے,
وہ زبان سے اگر مانگنے پر آئیں تو اللہ تعالیٰ ان کو وہ کچھ عطا کر دیتا ہے جو دنیا والے بیمار بھی نہیں کر سکتے. وہ زبان سے ابھی مانگتے نہیں، ان کی نظر پڑ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ جس پہ نظر پڑتی ہے اس بندے کو صاحب ایمان کر دیتا ہے. کسان تھا، اس نے جو آپ کا سر پھوڑا تھا وہ پچھلے جمعے آپ کو بتلایا. اور ایک مرتبہ حضرت سیرانی بادشاہ رحمت اللہ علیہ ہندوستان کی ایک ریاست جس کا نام تھا واڑ، وہاں پر ایک تالاب کے اوپر اپنا بیٹھ کے کپڑا دھو رہے تھے. تالاب کے نگہبان نے آپ کو منع کیا، بابا یہاں کپڑا نہ دھو. آپ نے کوئی توجہ نہیں کی، آپ نے اس کی سنی انسنی کر دی. آپ وہاں پر مصروف اپنا کپڑا دھوتے چلے گئے. حتیٰ کہ جو نگہبان تھا اس نے راجا کی طرف شکایت بھیج دی کہ ایسے ایسے ایک بابا ہمارے تالاب کے اوپر بیٹھا وہ اپنا کپڑا دھو رہا ہے، میں اس کو منع کرتا ہوں، میرے منع کرنے کے باوجود وہ نہیں رکتا، ہمارا پانی استعمال کر رہا ہے، اپنا کپڑا دھو رہا ہے، لہذا تم کوئی کارروائی کرو اس بابے کے خلاف. اور راجا کا لڑکا جو کہ شکار کھیل کے آ رہا تھا، اس کو جب پتا چلا اس نے کہا چلو میں چلتا ہوں، میں جا کے اس بابا جی کو منع کرتا ہوں. وہ چلا آیا، اس نے آ کر آواز دی، کہنے لگا بابا جی کیوں تالاب کا پانی خراب کرتے ہو؟ ہم آپ کو اس سے منع کرتے ہیں، تم کیوں نہیں رک جاتے؟ اور آپ سرکار نے اس کی باتیں سن لی. وہ کہنے لگا کہ اگر تم میری ان باتوں کے اس منع کرنے کے باوجود نہ رکے تو یاد رکھو بادشاہ ایک پورا لشکر، راجا پورا لشکر روانہ کرے گا، وہ آ کے تم کو پکڑیں گے، تم کو سزا دیں گے، تم کو تکلیف پہنچائیں گے، تم کو یہاں سے نکال کے کسی اور طرف روانہ کر دیں گے. آپ سرکار نے اس کی باتوں کو سنا کہ مجھ پر لشکر کی چڑھائی کی مجھ کو خبر دے رہا ہے. آپ سرکار نے اس راجا کے بیٹے کی طرف توجہ فرمائی. بس توجہ فرمانے کی دیر تھی کہ وہ راجے کا بیٹا اور جتنے اس کے ساتھ اس کے حمایتی بن کر آئے تھے سب کی زبان کے اوپر کلمہ شریف جاری ہو گیا. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ راجا کو پتا چلا، پورے شہر کے اندر مشہور ہو گیا، راجے کا بیٹا مسلمان ہو گیا. اتنے بندے اس کے ساتھ تھے وہ سارے مسلمان ہو گئے. راجا بڑا پریشان کہ یہ کیا بنا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک فقیر بندہ ایک وہ ہمارے تالاب کا پانی خراب کرے اور دوسرا وہ ہمارے بندے کو اور میرے بیٹے کو مسلمان کر لے. اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا، لشکر کو اپنے ساتھ لے کے چل پڑا. حضرت خواجہ سیرانی بادشاہ رحمت اللہ علیہ مسجد کے اندر تشریف فرما تھے. جب وہ اس مسجد کے دروازے پر پہنچا، حضرت سیرانی بادشاہ رحمت اللہ علیہ آپ کو پتا چلا کہ آ گیا ہے، وہ تو مجھ سے لڑنے آیا، مگر آپ نے اس کے دل کی کیفیت کو جان لیا تھا کہ اس کی قسمت میں ان قریب ایمان لکھا گیا ہے. آپ سرکار مسجد کے دروازے پر آئے. وہ جو راجا بہت بڑا لشکر تیار کر کے آپ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آیا تھا، اور لوگوں نے آپ کی طرف اشارہ کیا، کہنے لگا راجا یہی بابا ہے جو ہمارے تالاب کا پانی خراب کرتا ہے. جب انہوں نے آپ کی طرف اشارہ کیا، حضرت سیرانی بادشاہ رحمت اللہ علیہ نے سب کے اوپر اپنی ایک ہی نظر فرمائی تو آپ کی نظر پاک پڑنے کی برکت تھی. بس آپ کی نظر پڑتی گئی، وہ راجا اور جتنے اس کے حمایتی بن کر آئے تھے سب کی زبان کے اوپر کلمہ جاری ہو گیا، سارے مسلمان ہو گئے. سارے کے سارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام بن گئے اور سارے کے سارے مسلمان ہو گئے اور آپ سرکار کے مرید بن گئے. حضرت سیرانی بادشاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آج کی ایک اور کرامت کہ ایک مرتبہ آپ سرکار گزر رہے تھے، ایک مسجد کے اندر آپ نے قیام کیا. مسجد کو خطرہ تھا، ایک مالدار نے اور ایک راجا نے کہہ دیا تھا
کہ میرا گھوڑے باندھنے کا استبل وہ ذرا ٹیڑھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ مسجد کو گرا کر اپنے استبل کو وسیع کر کے تاکہ اس کا جو اس کی حد ہے وہ چاروں طرفوں سے، چاروں اطراف سے مربع کی صورت میں برابر ہو سکے۔ اس نے بار بار یہ اعلان کیا، بس میں عن قریب ایسا کرنے والا ہوں، بس میں عن قریب ایسا کرنے والا ہوں۔ حضرت سیرانی بادشاہ اس مسجد کے اندر موجود تھے۔ مسجد کے امام نے پریشانی کا اظہار کیا، حضور والا فلاں فلاں راجا وہ بار بار اللہ تعالیٰ کے گھر کو شہید کرنے کی بات کرتا ہے، بار بار اللہ کے گھر کو مسمار کر کے اپنے گھوڑوں کے استبر کی سوچتا ہے، اللہ کے گھر کی نہیں سوچتا۔ آپ نے فرمایا اچھا تم ایسے کرو، جاؤ اس راجے سے جا کر ذرا میرے پاس بلا کر تو لاؤ۔ اس امام صاحب نے آگے سے عرض کی، حضور والا میں اتنی طاقت نہیں رکھتا، میں جاؤں گا، وہ مالدار ہے، اس کے حمایتی اس کے پاس موجود ہیں، وہ مجھ کو بے عزت کرے گا، مجھ کو پریشان کرے گا، اسلام کے خلاف باتیں کرے گا۔ آپ سرکار نے فرمایا میں جو تجھے کہتا ہوں وہ تجھے کچھ نہیں کہہ سکے گا، بس جا کر اس تک ایک مرتبہ تو میرا پیغام پہنچا دے۔ وہ امام مسجد، وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ، وہ چل کرے، جا کر انہوں نے راجے کو حضرت سیرانی بادشاہ رحمت اللہ علیہ کا پیغام پہنچایا کہ تم کو اللہ تعالیٰ کے فقیر نے بلایا ہے۔ اس راجا نے سن کر دو خدمتگار اس امام صاحب کے ساتھ روانہ کر دیے کہ تم جا کر ذرا سنو کہ وہ فقیر تم کو کیا کہنا چاہتا ہے۔ اگر وہ فقیر ہوا تو تم اس سے کرامت کا مطالبہ کرنا، اور اگر تو واقعی فقیر ہوا تو تم کو کرامت دکھا دے گا، اگر وہ فقیر نہ ہوا تو آگے سے خاموش ہو جائے گا، ہم اس کے اوپر چڑھائی کر دیں گے۔ وہ چل پڑے، جا کر کہنے لگے بابا جی راجا صاحب کا حکم ہے کہ اگر آپ فقیر ہیں تو ہمیں کوئی کرامت دکھاؤ۔ آپ مسکرا دیے۔ آپ نے فرمایا ہے کرامت کس طرح کی دیکھنا چاہتے ہو، جلالی دیکھنا چاہتے ہو یا جمالی دیکھنا چاہتے ہو؟ وہ انہوں نے راجا کو پھر بتایا، راجا وہ بابا جی تو کہتے ہیں کہ کرامت جلالی دکھاؤ یا جمالی دکھاؤ۔ راجا سر سے پاؤں تک کانپ اٹھا کہ جس بابا جی نے اتنی بڑی بات کر دی کہ کرامت تم کو جلالی دکھاؤ یا جمالی دکھاؤ، لگتا ہے یہ کوئی واقعی اللہ کا کامل فقیر ہے، اس نے اگر کوئی جلالی کرامت دکھا دی تو یہ تو میرا تختہ الٹ کے رکھ دے گا۔ کہنے لگا حضور جلالی کرامت نہ دکھائیں، کوئی جمالی دکھا دیں۔ حضرت خواجہ محکم دین سیرانی رحمت اللہ علیہ آپ سرکار کی خدمت کے اندر راجے کے خدمتگار آ گئے، آپ کے ہاتھ کے اندر ایک پیالہ تھا، انہوں نے کہا جی ہمارا راجا کہتا ہے آپ جلالی کرامت نہ دکھائیں، کوئی جمالی دکھا دیں۔ آپ نے اس پیالے کے اندر اپنے ہاتھ کو رکھا، بس آپ کا ہاتھ اس پیالے کے اندر رکھنے کی دیر تھی کہ آپ کے ہاتھ کی انگلیوں سے دودھ جاری ہو گیا، انگلیوں سے دودھ نکلا، وہ پیالہ دودھ کے ساتھ بھر گیا۔ آپ نے راجا کے خدمتگاروں سے کہا تم ایسا کرو یہ دودھ کا پیالہ لے جاؤ اور جا کر یہ دودھ اپنے راجا کو پلا دو۔ وہ خدمتگار دودھ کا پیالہ لے کر چل پڑے، انہوں نے جا کر اپنے راجا کو وہ دودھ کا پیالہ جب پلا دیا، وہ دودھ کا پیالہ، وہ دودھ جب اس راجا غیر مسلم کے حلق سے نیچے اترا، جو نیچے اترتا گیا، اندر جا کر اندر کی دنیا کو تبدیل کرتا چلا گیا، حتیٰ کہ وہ راجا بھی کلمہ پڑا اور وہ نبی پاک سرکار کا غلام بن گیا۔ حضرت سیرانی بادشاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ راجا بھی مرید ہو گیا۔ کہ مسجد گرانے کا ارادہ تھا، مگر اللہ تعالیٰ کے ولی کامل نے توجہ فرمائی تو اس کو مسجد گرانے کے گناہ سے بھی محفوظ کر لیا اور اس کو کفر سے نکال کر اسلام کے اندر داخل بھی کر لیا۔ یہ مطلب ہے کہ پہلے جڑے مسجداں گراندے سن وہ کافر ہوندے سن، غیر مسلم، ہندو، سکھ، کھتری، عیسائی، یہودی، انہوں کا کام میں پہلے ہوتا سی مسجداں گرانا، اپنے مسلمان
دشمنی کا ثبوت پیش کرنا، لیکن وہ وکری گل ہے کہ اج کچھ لوگ کلمہ پڑھ کے اس کے باوجود مسجدوں میں طرح پائی جا رہے ہیں. کی جی یہ جی تنخواہ کا مسئلہ ہے کہ ساری تنخواہ لگی ہے، سانو اتوں آڈر آیا کہ سانو تنخواہ کہاں دیا گے پہ یہ مسجد نو گراؤ، کہ لہٰذا ہوں رب جانا ہے تو جاوے، تنخواہ نہیں جانی چاہیے. جی کدے جب انڈر پاس بنیا اتنے مسجد سی وہ ختم کر دیتی. سامنے وہ اجلی روڈ کے اتنے جاؤ نا قصور تو سجے پاسے مسجد ہے جڑی وہ مسجد اج بھی موجود ہے، لیکن اس کا سین جہاں ہے وہ ختم کر کے سڑک کے اندر داخل کر دیتا اور اس مسجد کے سہن والی جگہ پہ گندا نالا بنا دیتا گیا. کیونکہ امر سدو اسٹاف کے اتنے مسجد ہوں سی اتوں جائیے تو کھبے پاسے وہ ختم کر دیتی گئی. دادا صاحب رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف کے سامنے جتنا پارک موجود ہے وہ پوری گچی پائی رکھنے کے بعد مزار شریف کے باہر جتنے پارک بنی ایسے مسجد موجود سی، وہ مسجد ختم کر کے نشیاں دا، چنگیاں دا، چرتیاں دا، شرابیاں دا اڈا پارک بنانی تو حکومت نو منظور سی، لیکن اس جگہ پہ اگر انہوں نے نہیں دوبارہ ہو سکی تو اللہ پاک کی مسجد دوبارہ نہیں ہو سکی. یہ بھی مسجد ہے کہ روڈ کھلا کرنا ہے، کہ وہ روڈ کھلا کرنے کا ایک بہانہ سی. حقیقت کے اندر یہ سی کہ اتنے اللہ کا ذکر نہ ہوئے، دن رات نشا چلے تو دن رات شراباں پیتیاں جا. یعنی یہ حال آج سارے مسلمانوں کا بن گیا. حضرت سیلانی بادشاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار نے توجہ فرمائی تو وہ جو راجا جو اسلام کا دشمن تھا، جو مسجد کو ختم کر دینا چاہتا تھا، آپ نے اس کو اس گناہ سے بھی بچا لیا اور اس کو اسلام کی دولت بھی عطا کر دی. ہاں جی، ایک حکومت ہوئے نا کدھر کھتریاں دی حکومت ہوئے سکھان دی کہ انہاں سڑک بنانی ہوئے تو راہ انہوں کا آ جائے نا گردوارا تو وہ کبھی اپنے گردوارے نہیں چھڑن گے، ایک نہیں ہلان گے. انہیں آخنا بابا یہ ساری عبادت گاہ ہے، ابھی یہ نہیں گرا سکتے. 500 میل اگر سڑک سانو جی وہ چکر کرنا پڑے تو 500 میل سڑک کا چکر کرنا سانو گوارا ہے، اپنے گردوارے میں نہیں چھیڑ سکتے. لیکن ایک مسلمان ہے، یہاں فٹ پاتھ ماڑا جا سیدھا کرنا ہوئے مسجد آ جائے آخر کے گراؤ گراؤ یہ ختم کرو. حضرت سیلانی بادشاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار کے بارے میں حضرت حافظ جام پوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اپنے پیر حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زیارت کے لیے میں جا رہا تھا. راستے کے اندر وہ تشریف کا مقام آیا، وہاں پر میں پہنچا. جب وہاں پر پہنچا تو مجھ کو معلوم ہوا کہ حضرت خواجہ سیلانی بادشاہ رحمت اللہ تعالی علیہ وہ بھی یہاں پر کسی مسجد کے اندر موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل کے اندر ارادہ کیا کہ جا کر حضرت سیلانی بادشاہ کی زیارت کرتا ہوں. میرے دل کے اندر یہ خیال تھا کہ حضرت قبلہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ تعالی علیہ سے اپنی بات ختم کر لیتا ہوں، ان سے اپنی بات کو ختم کر لیتا ہوں، اپنا رشتہ ارادت ان سے ختم کر کے حضرت خواجہ محمد سیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے قائم کر لیتا ہوں. جب میں حضرت سیلانی بادشاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت کے اندر پہنچا تو ابھی میں آپ کی خدمت کے اندر گیا ہی تھا. حضرت خواجہ سیلانی بادشاہ رحمت اللہ تعالی علیہ مجھ کو دے کر فرمانے لگے کہ حافظ صاحب فقیر کا تعلق ایک مریض کے ساتھ ہوا کرتا ہے کہ جس طرح پتھر جو ہے پتھر اس کے اندر اگر کوئی نیک گھسا دی جائے، اگر پتھر کے اندر کوئی چیل ڈال دیا جائے تو وہ پکا ہو جاتا ہے، دوبارہ اس کو ہلایا نہیں جا سکتا. آپ فرمانے لگے کہ یہ جو پیلی مریضی کا تعلق ہے یہ اس پتھر کے اندر گاڑی گئی میز سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے. یہ ایسا تعلق نہیں ہوتا کہ جس طرح میز کو گاڑے کے اندر گاڑا جائے، جب چاہے اس کو نکال کر دوسری جگہ پر گاڑ دیا جائے. آپ نے فرمایا کہ میں نے تم کو آگاہ کر دیا کہ تمہارا جو رشتہ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہنا ہے تم اپنا رشتہ ارادت ان سے ختم نہ کرو. حضرت حافظ جام پوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ حضرت خواجہ سیلانی بادشاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے میرے دل کی کیفیت کو جان لیا. اور جب آپ نے مجھ کو یہ ارشاد فرمایا تو اس کے بعد میں نے کبھی بھی حضرت خواجہ نور محمد مہاروی کی بیعت توڑنے کا ارادہ نہیں کیا.
حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سرکار کی بات توڑنے کا اس کے بعد میں نے ارادہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا. حضرت خواجہ سلطان احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو ایک مرتبہ تمنا اور آرزو پیدا ہوئی. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سرالی بادشاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہو چکا تھا. میرے دل کے اندر یہ شوق پیدا ہوا, میرا دل کیا کہ حضرت سرالی بادشاہ کی کسی طرح زیارت ہو جائے. آپ فرماتے ہیں کہ میں اسی حال کے اندر وہاں سے اٹھا, میں حیران تھا, پریشان تھا, میرا دل بار بار کرتا تھا کبھی اللہ کے مرد کامل حضرت سرالی بادشاہ کے چہرے کی زیارت ہو جائے. آپ فرماتے ہیں میں ان کے وصال کے بعد ان کے مزار کے اوپر چلا گیا. جب میں ان کے مزار کے اوپر چلا گیا میں نے دیکھا کہ حضرت خواجہ سرالی بادشاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی قبر پاک سے باہر تشریف لے آئے اور مجھ کو آپ نے زیارت بھی کرائی اور مجھ کو فرمانے لگے, آپ مجھ کو فرمانے لگے کہ سلطان احمد دین شریعت کا لحاظ بھی رکھنا پڑتا ہے, ورنہ ہمارے لیے یہ قبر کیا چیز ہے, ہم جب چاہیں قبر سے باہر آ جائیں, جب ہمارا دل کرے واپس قبر کے اندر داخل ہو جائے. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سرالی بادشاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سرکار نے فرمایا کہ اللہ کے بندے شریعت کی تاثاری بھی کرنا پڑتی ہے. اتنی بات کر کے آپ سرکار نے مجھ کو زیارت کرائی. اس کے بعد واپس جا کر آپ اپنی قبر شریف کے اندر داخل ہو گئے. تو اللہ کا ولی جب چاہے اپنی قبر سے باہر آ جائے اور آ کر اپنے مریدوں کو اپنی زیارت کرائے, اور جب ان کا دل کرے دوبارہ وہ اپنے مزار شریف اپنی قبر شریف کے اندر داخل ہو جائے. آپ سرکار ملک عرب سے ہندوستان کی طرف آ رہے تھے. ہندوستان سے آپ سرکار عرب شریف سے ہندوستان کی طرف آ رہے تھے. کچھ دوست آپ کے مرید, آپ کے عقیدت مند وہ آپ کے ساتھ تھے. آئے, سمندر کے راستے آنا تھا, جہاز سے, بحری جہاز سے سفر کر کے. آپ نے کیا دیکھا, سمندر کے اندر اتنی طغیانی ہے کہ کوئی جہاز وہ پانی کے اوپر کھڑا رہ نہیں سکتا. وہ پانی کی طغیانی فوراً اس کو ڈبو کر رکھ دیتی ہے. آپ کے دوست عرض کرنے لگے, آپ کے مرید, حضور والا آپ کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا کیا مطلب؟ کہنے لگے کہ حضور ہم نے واپس بھی جانا ہے, اور سمندر کے اندر طغیانی اس طرح ہے کہ اگر گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں تو وہ سلامت نہیں رہ سکے گا, ہم تو ڈوب جائیں گے, اپنے وطن کس طرح جائیں گے؟ آپ نے فرمایا پریشان ہو, ہم نے جب ارادہ کر لیا ہے کہ اس سرزمین سے سفر کر کے اپنے وطن ہم نے ضرور پہنچنا ہے, بس تم لوگ پریشان ہو. کہنے لگے حضور کوئی صورت تو نظر نہیں آتی. آج سرکار نے فرمایا اچھا آنکھیں بند کر لو. سب کی آپ نے آنکھیں بند کروا دی, اور تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا بھائی اپنی آنکھیں کھول لو. جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ سمندر سے پار اپنے وطن ملک ہندوستان کے اندر کھڑے تھے, اور انہوں نے اپنے پاؤں کے جوتوں کے تلووں کے نیچے تھوڑا تھوڑا پانی لگا محسوس کیا, اور وہ سمجھ گئے کہ ہم کو حضرت سرالی بادشاہ نے آنکھیں بند کرا کے اس پانی کی تہہ کے اوپر پیدل چلا چلا کے سفر کرا کے ہم کو ملک عرب سے اپنے وطن ہندوستان کے اندر پہنچا دیا. اللہ کے ولی کے لیے کون سی چیز رکاوٹ بن سکتی ہے؟ وہ پانیوں کو حکم دیں تو پانی ایک طرف ہو جائے, بائیں طرف جائے, بائیں طرف ہو کر پانی کے اندر بھی خشک راستہ پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ کا ولی جہاں چاہے اس راستے پر چلتے چلتے چلا جائے. اللہ کے ولی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں بنتی, کیونکہ من کان للہ کان اللہ لہ. جو بندہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند ہو جاتا ہے, پھر وہ اپنی زبان سے جو کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ٹالتا نہیں, اس کو پورا کر کے دکھا دیتا ہے. حضرت سرالی بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے پیر و مرشد کی خدمت کے اندر عرض کیا حضور میں حج کے لیے جانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا جاؤ جاؤ بڑی خوشی کے ساتھ, لیکن حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت سے حاضری ضرور دینا. فرماتے ہیں میں نے اپنے شیخ سے وعدہ کر لیا, چل پڑا, کعبۃ اللہ کا حج کیا,
سارے ارکان حج مکمل کیے، سفر کرتا کرتا مدینہ منورہ حضور سرکار کی بارگاہ کے اندر پہنچا۔ بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ موجود تھے۔ اچانک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام لے کر ایک خادم آیا۔ انہوں نے آ کر پوچھا کہ تمہارے اندر فلاں فلاں بندہ کون ہے؟ کوئی نہ بولا۔ پھر انہوں نے حضرت خواجہ سیرانی بادشاہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا بھائی میرا نام عبداللہ ہے۔ اس خادم مصطفیٰ نے کہا نہیں، اپنا وہ نام بتاؤ جس نام سے تم کو سارے لوگ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ پھر میرا نام محکم دین سیرانی ہے۔ آپ نے فرمایا تم ہو محکم دین سیرانی؟ جی میں ہوں۔ انہوں نے جواب دیا کہ چلو میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام لے کر آیا ہوں، حضور سرکار نے تم کو بلایا ہے۔ آپ سرکار خوشی کے ساتھ اٹھے، چل پڑے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور پر پہنچے۔ آپ حضور سرکار کے روضہ انور کے اندر داخل ہو گئے۔ آپ سرکار کی قبر پاک کے اندر رستہ موجود تھا، آپ اندر چلے گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اجازت مانگی، یا رسول اللہ اجازت دے دیں، میرے دوست وہ باہر انتظار کر رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے اجازت مل گئی اور آپ سرکار نے ان کو ایک تبرک کے طور پر ایک چادر اور ایک قمیض عطا فرمائی۔ آپ سرکار نے حضرت سیرانی بادشاہ کو ایک قمیض عطا فرمائی۔ آپ نے فرمایا یہ ہماری نشانی برکت کے لیے لے جاؤ۔ حضرت سیرانی بادشاہ رحمت اللہ علیہ حضور سرکار کی بارگاہ سے اجازت لے کر اپنے دوستوں کی طرف آئے۔ دوستوں نے کہا بتلاؤ نبی پاک سرکار کا کیا پیغام آیا تھا؟ حضرت سیرانی بادشاہ رحمت اللہ علیہ آپ سرکار آپ نے ان کو ساری کی ساری داستان سنا دی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی میں نے سامنے بیٹھ کر زیارت کی، آپ سرکار نے مجھ کو یہ قمیض عطا فرمائی۔ آپ کے عقیدت مند وہ اتنے خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ سرکار کو نبی پاک سرکار نے اپنی قمیض تبرک کے طور پہ عطا فرمائی ہے تو ہم اس سے حصہ ضرور لیں گے۔ آپ کے سارے عقیدت مندوں نے فوراً اس قمیض کو پکڑ لیا، جس کے حصے کے اندر جتنا ٹکڑا آیا اس نے اسی کو کاٹ لیا اور برکت کے ساتھ اپنے ساتھ رکھ لیا، اس کو اپنے ساتھ اپنے گھر کے اندر لے گیا۔ یہ ہے اللہ کے ولیوں کا مقام کہ نبی پاک سرکار کی بارگاہ سے پیغام آیا کہ محکم دین کو بلا کر لاؤ، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی باتیں بھی ہوئی اور آپ سرکار نے ان کو اپنی قمیض مبارک بطور تبرک کے لیے عطا فرمائی۔ تو اس طرح کے لوگ جن کو بارگاہ مصطفیٰ سے ذات مصطفیٰ سے یہ تعلق قائم ہو جائے، بارگاہ مصطفیٰ سے اس طرح فیض ملنا جن کو نصیب ہو جائے، وہ بندے پھر اس دنیا سے اللہ تعالیٰ کا قانون پورا کرنے کے لیے دنیا سے لوگوں کو وفات پاتے تو نظر آتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ فوت نہیں ہوتے، وہ زندہ ہی ہوتے ہیں۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بستی جس کا نام تھا بستی راہی، اس کی مسجد کے اندر آپ کا ایک خلیفہ بیان کرتا ہے، میں بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی آیا، حضرت سیرانی بادشاہ میرے پاس ہے، میں ان کی خدمت میں بیٹھا ہوں۔ ایک آدمی دور سے آ رہا تھا، میرے شیخ نے اس آنے والے کو دیکھا اور جلدی کے ساتھ وہاں سے اٹھے اور آنے والے کے کان کے اندر کوئی بات کی، اس کو وہیں سے رخصت کر دیا۔ اور جب وہ بندہ وہاں سے چلا گیا، تھوڑے عرصے کے بعد اس بندے سے میری دوبارہ ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے گزارش کی کہ جناب آپ کو فلاں دن فلاں وقت فلاں بستی کی فلاں مسجد کے اندر حضرت سیرانی بادشاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو آپ کے لیے اٹھ کر جلدی کے ساتھ آئے تھے، آپ سے باتیں کی تھی، وہ کیا باتیں ہوئی تھی، وہ کیا وجہ تھی، کیوں آپ کے لیے اٹھ کر آئے تھے؟ وہ اللہ کا بندہ بتانے لگا، کہنے لگا جی بات یہ ہے کہ حضرت سیرانی بادشاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس سے پہلے بغداد شریف کے اندر میری نظروں کے سامنے وفات پا چکے تھے۔
ہم نے ان کو خود وفات پاتے دیکھا، اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، ان کو کفن دیا، ان کی قبر کھودی، اپنے کندھوں پہ جنازہ اٹھایا، اپنے ہاتھوں کے ساتھ قبر کے اندر اتار کر اوپر مٹی ڈال کے ان کو بند کر دیا۔ مگر جب میں نے دیکھا کہ آپ بستی راہی کی اس مسجد کے اندر موجود ہے، میں آپ کی زیارت کے لیے آیا، آپ جلدی کے ساتھ اٹھ کر آئے اور مجھ کو فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ کے بندے، میں تیرے سامنے برداشت کے اندر فلاں جگہ پر فلاں دن پہنچ ہوا تھا، خدا کے لیے میرے اس راز کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرنا، میرے اس راز کو کسی کے سامنے بیان نہ کرنا کہ یہ شیخ اس سے پہلے ایک مرتبہ وفات پا کے قبر میں دفن بھی ہو چکے اور اس کے بعد یہ دنیا کے اندر چل پھر رہے ہیں، اللہ کے بندوں کو فائدہ پا کر رہے ہیں، کسی کو بتانا نہیں ہے۔ اور پھر کیا تھا، ایک مرتبہ حضرت سیرانی بادشاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مریض کی دعوت پہ تشریف لے گئے، لنگر چل رہا تھا، ایک مسافر آیا، حضرت سیرانی بادشاہ نے اپنا منہ اس سے چھپا لیا، دوسری طرف کر دیا، جس طرح کوئی بندہ کسی سے شرماتا ہو، آپ نے دوسری طرف اپنا منہ پھیر لیا اور فرمایا کہ اس آنے والے مسافر کو پہلے کھانا کھلاؤ، اس کو جلدی ہے، اس کو روانہ کر دو۔ دعوت والوں نے ایسا ہی کیا، وہ مہمان آیا، پھر فور اس کو کھانا پیش کیا، اس نے کھانا کھایا، وہاں سے چل دیا، اور ایک فقیر اس مسافر کے ساتھ چل پڑا اور اس سے پوچھا کہ یار عجیب ماجرا ہے، ہم اس دعوت کے اندر موجود تھے، کئی مہمان آئے، لیکن جب آپ آئے تو حضرت سیرانی بادشاہ آپ سے اپنا منہ چھپانے لگے، یہ وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا یار وجہ یہ ہے کہ حضرت سیرانی بادشاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں آپ سرکار کے ساتھ رہا کرتا تھا، میرے سامنے آپ کا انتقال ہوا، آپ کو جنازہ کر کے قبر کے اندر بند کر دیا گیا، لیکن آج میں نے دیکھا کہ حضرت سیرانی بادشاہ زندوں کے اندر، زندہ لوگوں کی دعوت کے اندر موجود ہے، تو آپ سرکار اپنا راز کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہونا پسند کرتے تھے، اس بات سے آپ نے دعوت والے کو فرمایا پہلے اس کو کھانا کھلا کے یہاں سے روانہ کر دو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا مقام و مرتبہ ہے کہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، لوگوں کی نظر یہ دیکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ولی دنیا سے چلا گیا، مگر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ولی دنیا سے جاتا نہیں ہے۔ آپ سرکار کی خدمت کے اندر ایک بندہ آیا، حجام تھا، حجام آپ کی خدمت میں آیا، اس کا بیٹا گم ہو گیا تھا، نہ جانے کہاں گیا تھا، بڑا پریشان، لیکن اپنی پریشانی کو بڑا اس نے دبائے رکھا کہ کہیں حضرت سیرانی بادشاہ کے سامنے میرے بیٹے کی جدائی کے صدمے والے الفاظ میں میری زبان سے نہ نکل جائے۔ حجام کا کہنے لگا حضور اگر آپ پسند فرمائیں تو میں آپ کی حجامت کر دوں؟ آپ نے فرمایا بھی کر دیں۔ اس نے کیا کیا، آپ نے اوزار نکالے، آپ کی حجامت کرنا شروع کر دی، آپ کا آدھا سر مونڈا جا چکا، آدھے سر کے بال باقی موجود تھے۔ حجام رو پڑا، اس کو بیٹے کی جدائی یاد آ گئی، رو پڑا۔ سیرانی بادشاہ سرکار نے پوچھا، فرمایا کیا ہوا، کیوں روتا ہے؟ کہنے لگا حضور میں بتانا نہیں چاہتا تھا لیکن مجھ سے ضبط نہیں ہو سکتا کہ اولاد ہے۔ فرمایا کیا ہوا؟ جی میرا بیٹا اتنے عرصے سے لاپتہ ہے، کوئی پتہ نہیں کدھر گیا، زندہ ہے کہ مر گیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہاں ٹھہرو۔ آپ وہاں سے اٹھے، چار قدمی کرتے ہوئے تھوڑا سا آگے گئے اور اس کے بعد آپ واپس تشریف اپنی جگہ پر لے آئے۔ آپ نے فرمایا جا گھر جا کے دیکھ تیرا بیٹا اپنے گھر کے اندر موجود ہے، تیرا بیٹا گھر کے اندر آ چکا ہے۔ اس نے جلدی کے ساتھ آپ کی حجامت کو کیا، بچی جو سر کے بال سے وہ بھی اتارے، جلدی کے ساتھ خوشی کے ساتھ چلتا ہوا اپنے گھر کے اندر پہنچا اور جا کر دیکھا کہ اس کا بیٹا اپنے گھر کے اندر موجود ہے۔ کہنے لگا بیٹے بتلا تو کہاں گیا تھا؟ اس نے کہا مجھ کو کوئی پتا نہیں، میں بڑی دور چلا گیا تھا۔ تو اس نے پوچھا بھائی آئے کیسے ہو، کیسے واپس آ گئے ہو؟ تو اس حجام کے بیٹے نے جواب دیا کہ میں اس طرح واپس آیا ہوں کہ میں ایک بازار کے اندر سودا خرید رہا تھا، اچانک ایک بابا جی میرے سامنے آئے جن کا آدھا سر مونڈا ہوا تھا، آدھے
کے سر کے بال باقی تھے. انہوں نے کہا تو حجام کا بیٹا ہے. میں نے کہا جی حضور میں ہوں. تو اپنے باپ سے دور کر دیا گیا. میں نے جواب دیا جی حضور میں اپنے گھر سے دور ہوں. آپ بیان کرتا ہے حجام کا بیٹا کہ بابا جی نے مجھ کو بازو سے پکڑ کے ایک جھٹکا دیا. خدا جانے میں دنیا کے کس کونے سے موجود تھا. بابا جی کے جھٹکا دینے کی دیر تھی. میں نے دیکھا تو میں اپنے گھر کے اندر کھڑا موجود تھا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کا ولی، ان کا بیٹا وہ کس ملک کے اندر موجود تھا، کون اس کو اٹھا کر لے گیا تھا. آپ سرکار جب جوش کے اندر آ گئے آپ نے فرمایا اچھا تو میری خدمت کرنے کے لیے آیا ہے نا، تو اب میں تجھ کو یہاں سے کچھ دے کر روانہ کروں گا، خالی تجھ کو اپنی بارگاہ سے نہیں بتاؤں گا. یہ کریموں کی عادت ہی نہیں کہ کوئی ان کی خدمت کرے اور کریم اس کو سلا عطا نہ کرے. اور کریموں کی بارگاہ سے تو بن مانگے ملتا ہے. وہ حجام نے نہیں کہا تھا حضور میرا بیٹا واپس آ جائے. اس نے بس اپنی داستان سنائی، اپنی پریشانی سنائی. آپ سرکار نے فرمایا اچھا تجھ کو میں وہ عطا کر دوں گا جو کبھی تو نے مل جانے کا سوچا تک نہ ہوگا. ایک عورت آپ سرکار کی خدمت کے اندر آئی، آ کر کرنے لگی حضور ایک عورت آپ سرکار کی خدمت کے اندر آئی، آ کر کرنے لگی حضور 20 سال میری شادی کو گزر چکے مگر آج تک میری اولاد نہیں. آج سرکار نے سنایا چاہتی ہے حضور والا میں چاہتی ہوں کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرما دے. لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، برادری والے، رشتہ دار، محلے والے، گلی والے طرح طرح کے کہنے دیتے ہیں کہ 20 سال ہو گئے تجھ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد میں پارے سمجھ لگتا ہے اللہ تعالیٰ تجھ سے ناراض ہے. اس طرح کی باتیں کر کے لوگ مجھ کو صبح شام کی رات پریشان کرتے ہیں. آج سرکار نے فرمایا ہے جا اپنے گھر کے اندر چلی جا کر انتظام کرو، ہم قریب اللہ تعالیٰ تم کو بیٹا عطا کر دے گا. وہ اس کا خاند حضرت سلامی بادشاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ سرکار کی خدمت سے جب روانہ ہو گئے. اس بیوی نے راستے کے اندر محسوس کیا کہ اس کے پیٹ کے اندر جس طرح بچہ موجود ہوتا ہے وہ بیوی اپنے گھر پہنچی. رات گزرنے کی دیر تھی، اگلے دن کا اجالا چلے ہوا. اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر کے اندر بیٹا پیدا کر دیا. حضرت کرانی بادشاہ نے بس نظر کی یاد نے فرمایا جا بیوی کوئی سبب نہیں تھا بیٹا ہونے کا. جو سبب ہوتے ہیں میاں بیوی کا قرب، اس سبب کے بغیر اللہ تعالیٰ کے مرد قانون نے توجہ فرمائی تو آنن 24 گھنٹے گزرنے سے پہلے اس کے گھر کے اندر اللہ کی بارگاہ سے بیٹا لے کر اس کو گھر کے اوپر دے دیا. جی سندھ کے اندر حضرت خواجہ سرانی بادشاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ موجود تھے. ایک بندہ حضور میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ کر لو. وہ بات کیا آپ کو پاؤں دبانے لگا، پاؤں دباتا رہا. وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے محسوس کیا کہ کوئی کستوری کی خوشبو آنے لگی. میں نے اپنے ہاتھوں کو چھوڑا، میرے ہاتھوں سے کستوری کی خوشبو آنے لگی. حضرت سرانی بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ سے قدموں کی برکت سے. اور وہ خدمت گار بیان کرتا ہے کہ جب تک حضرت سرانی بادشاہ دنیا سے تشریف لے گئے اور اس خادم کی زیارت کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ حضرت سرانی بادشاہ کے قدموں سے کستوری کی خوشبو ایسی اس بندے کے ہاتھوں کے اندر آ گئی کہ جب تک وہ بندہ اس دنیا کے اندر موجود رہا ہر وقت اس کے ہاتھوں سے کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی. بندہ ایک آپ کی خدمت کے اندر آیا، حضور بڑی پریشانی ہے. آپ نے فرمایا بھائی کیا ہے؟ بیٹی ہے جوان، کوئی وسیلہ نہیں، کوئی پیسہ نہیں، کوئی کاروبار نہیں. میں چاہتا ہوں باعزت طریقے سے اس کی شادی کر دوں مگر پیسے نہیں. آپ نے فرمایا اچھا. آپ نے فرمایا وہ سامنے ریت کا پینا نظر آ رہا ہے. جی وہ سامنے. آپ نے فرمایا جا وہاں پر جا کر ریت سے ہٹا، اندر سے جو کچھ نکلے گا جتنی تجھ کو ضرورت ہوگی اپنی جھولی کے اندر ڈال کر لے جانا، جا کے اپنی ضرورت پوری کر لینا. وہ بندہ چلا، جا کے ریت سے پیلا، ہاتھوں کے ساتھ ریت کو دائیں کیا. کیا دیکھا کہ اس کے اندر پیسے ہی پیسے موجود تھے.
مال و دولت کے ڈھیر لگے تھے، بڑا خوش ہوا، مال و دولت کتنا اپنی جھولی کے اندر ڈال سکتا تھا ڈالا، اٹھا کے گھر لے آیا، آ کر عزت کے ساتھ اپنی بچی کو رخصت کیا۔ تھوڑا عرصہ گزرا، کہتا ہے کہ میرے دل کے اندر خیال آیا، حضرت کرانی بادشاہ نے وہاں سے مجھ کو پیسے کی نشاندہی کی تھی، ایک مرتبہ پھر مجھ کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، میں دوبارہ اس ٹیلے کے پاس گیا تو میں نے جا کر ریت ہٹائی، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو وہ ریت کے ٹیلے کے اندر کچھ نہیں تھا، اللہ کے ولی نے جو اشارہ کر دیا تھا وہ اشارے کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کے اشارے کی برکت سے اس ریت کے ٹیلے کو اندر سے مالا مال کر دیا تھا۔ تو جب اشارہ پایا گیا وہ مال و دولت کا مرکز بن گیا، جب اللہ کے ولی کا اشارہ نہیں پایا گیا تو وہ مال و دولت کا مرکز نہیں بن سکا۔ ایک اور بندہ آپ کی خدمت میں آیا، کہنے لگا جی بڑا غریب ہو، بڑا غریب ہو، کوئی تعویذ لکھ لیں۔ آپ نے فرمایا تعویذ کچھ کو لکھ دو، تعویذ لکھ کر اس کو دے دیا، فرمایا اس کو اپنے گھر کے اندر لے جاؤ، جا کر اس کو اونچی جگہ پہ لٹکا دینا اور اس کو آگ لگا کر اس کے نیچے کوئی برتن رکھ دینا۔ وہ گیا، اسی طرح تعویذ کو اونچی جگہ پر لٹکا دیا، تعویذ کو اونچی جگہ پر لٹکا دیا اور اس کو آگ لگا دی۔ حضرت کے فرمان کے مطابق نیچے ایک برتن رکھ دیا۔ وہ کہتا ہے میں کیا دیکھتا ہوں، ادھر تعویذ کو آگ لگی تھی، جس جیسے جیسے وہ تعویذ جل جل کے چھوٹا ہوتا چلا جا رہا تھا، ویسے ویسے وہاں اس تعویذ سے اشرفیاں میرے نیچے برتن کے اندر گرتی جا رہی تھی، حتیٰ کہ میرا سارے کا سارا برتن وہ اشرفیوں کے ساتھ مر گیا۔ یہ حضرت کرانی بادشاہ رحمت اللہ تعالیٰ ہے، آپ سرکار کا فیض تھا۔ اور ایک بندہ آپ سرکار کی خدمت میں آیا، کہنے لگا جی حضور میرے گھر کے اندر نوجوان بچیاں ہیں، کوئی وسیلہ نہیں، کوئی کاروبار نہیں، میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح ان کی شادی کر دو۔ آپ نے اپنے خادم کو فرمایا یہ میرا ڈنڈا پکڑو، اس نے ڈنڈا پکڑا، آپ نے فرمایا چلو یہاں سے زمین کو کھودنا شروع کرو، اس نے ڈنڈے کے ساتھ زمین کی کھدائی شروع کر دی، اندر سے مال نہیں رہا۔ آپ نے فرمایا بھائی سوال کرنے والے آ گیا، جی حضور میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا چل جتنا مال تجھ کو ضرورت ہے یہاں سے اپنی جھولی کے اندر ڈال کر لے جا۔ اس نے ایسے ہی کیا، وہ مال اپنی جھولی کے اندر ڈال دیا، اس کو لے کر چل پڑا۔ اگلے دن پھر اس کو یاد آیا کہ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کل فلاں زمین کے حصے سے مال و دولت نکلوا کے مجھ کو دیا تھا۔ اس نے کیا کیا، دوبارہ اس زمین کو کھودنا شروع کر دیا، اندر تو کچھ نہیں تھا، جو پیسے اس کے پاس موجود تھے وہ بھی اس گڑے کے اندر جا گئے، گڑے کے اندر گرے، پیسے گم ہو گئے، بڑا پریشان، رونا شروع کر دیا۔ حضرت کرانی بادشاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت کے اندر آیا، آپ نے سنایا بھائی کیا بنا؟ حضور نے کل آپ نے پیسے دیے تھے، آپ نے سنایا جی گھنٹے دیے تھے، کیا بنا؟ وہ بھی میرے دل کے اندر خیال آیا کہ آپ نے فلاں جگہ سے نکالے تھے، میں نے وہاں سے زمین کو جب کھودا تو وہاں سے پیسہ تو کوئی نہیں نکلا، میرے کل والے بھی وہاں پر ایسے گرے وہ دوبارہ میرے ہاتھ نہیں آ سکے، میں بڑا پریشان ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے بندے ایسے نہیں کیا کرتے، وہ زمین کا کمال نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے مرد قانون کا کمال ہے کہ زمین کو حکم دے چل اپنے اندر سے مال کا خزانہ ہٹا کر، تو اللہ تعالیٰ کی جو پیدا کردہ زمین ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مرد قانون کی زبان سے جب الفاظ نکل جاتے ہیں تو اپنے اندر سے خزانے اگلنا شروع کر دیتی ہے۔ تو جتنا مال اس کا گر ہوا تھا وہ حضرت کرانی بادشاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے حوالے کر دیا اور فرمایا بھائی اس کو لے جا اور جا کر اپنی بچیوں کی شادی کر، اور آج کے بعد تم نے دوبارہ اس طرح کا لالچ نہیں کرنا۔ ارے ایک آدمی جی ہمارا فلاں عزیز ہے، اس کو بچھو نے ڈس لیا، زہر جسم کے اندر پھیلتا چلا جا رہا ہے، 10 آن قریب لگتا ہے کہ وہ مر جائے گا۔ آپ نے سنایا تھا، آپ نے فرمایا مٹی لاؤ، وہ مٹی لایا، آپ نے اس مٹی کے اوپر تھوکنا شروع کر دیا، مٹی کے اوپر تھوکتے چلے گئے، تھوکتے چلے گئے،
حتیٰ کہ آگ کے سوکھ کی وجہ سے وہ مٹی جب تر ہو گئی، آپ نے فرمایا اس مٹی کو لگا کر جس جگہ پر بچھو نے ڈسا ہے اس جگہ پہ لگا دینا، انشاءاللہ بچھو کا زہر وہ ختم ہو جائے گا، جسم کے اندر پھیلنے نہیں پائے گا۔ وہ بیان کرتا ہے میں اپنے گھر کے اندر گیا، اپنے اس رشتہ دار کے جا کر پیر کے اوپر جہاں پر بچھو نے ڈسا تھا جا کر حضرت کے سوکھ والا معاہدے دہن والا وہ ڈر والے وہ گارا وہ مٹی لگا دی، تو وہ لگانے کی دیر تھی، ہمارے آدمی کی تکلیف بھی جاتی رہی، بچھو کے زہر کا اثر بھی ختم ہو گیا، وہ بالکل صحیح اور سلامت اور صحیح ہو گیا۔ ہاں جی، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے کامل چاہیں جس طرح چاہیں زہر کا علاج کر دیں، جس طرح وہ لوگ چاہیں کسی بیمار کا علاج کر دیں۔ آج سرکار کا وصال اس طرح ہوا، وقت ختم ہو رہا ہے، کائنات آج سرکار کی بہت زیادہ ہے۔ آپ کا وصال اس طرح ہوا کہ آپ سرکار کو سندھ کے لوگوں نے زہر دیا تھا۔ وہ سندھ کا ایک آدمی جس کو کہ کہا جاتا تھا حافظ کوچی، غالباً اس کا نام تھا، وہ کوچی صاحب، ہاں جی، اس نے حضرت سارانی بادشاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو زہر دیا۔ وہ لوگ چاہتے تھے کہ آپ سرکار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس رہیں، تو اس آدمی نے یہ کیا کہ آپ سرکار کی دعوت کی کہ حضور والا آج رات آپ میرے گھر کے اندر تشریف لائیں، میں تشریف کروں گا۔ حضرت سارانی بادشاہ رحمت اللہ تعالی علیہ حسب وعدہ اس بندے کے گھر کے اندر چلے گئے، اس نے کھانے کے اندر زہر ملا دیا۔ حضرت نے جب کھانا تناول فرمایا تو وہ زہر آپ کے جسم میں پھیلنا شروع ہو گیا، جس کے نتیجے کے اندر آپ سرکار کا انتقال ہو گیا۔ میں سندھ کے لوگ جڑے نا چند بندے نیک بندے جڑے بزرگ تے اللہ دے دین کی سمجھ رکھنے والے اج کے علماء ایک بزرگان دین کھ کے باقی جڑے سندھ لوگ نے یہ اگنی لوگ رکھتے ہیں، اگنی لانتی ہیں یہاں تو پہلے دن تو انہوں لوگوں سے لانت پئی، کیونکہ میرے کو پتا میرا انہوں نے وہاں پیا کہ جو بری مانا نے ہے جی انہیں میرے خلاف قدم چکے تھے نہ جو فاصلہ کیتیاں، میں اس کو سمجھا میں کہ یہ لانتی نے جنہیں حضرت سیرانی سرکار نے نہیں چڑیا تو انہوں نے لگ رہے کر کے اج سندھ کے جہاں جمدا ہے اور جب فیڈر کیوں چڑھتا ہے تو چوک کے مدرسے پر چڑھ لے، میں پتا تو مدرسہ گا سے تیری زندگی اتنے دس رہے اور نہیں پتا ماں پیو نے سارا بال اتنے جیوا نہیں پتا انہوں نے مریا جہے مدرسے جاؤ سندھیا نہ مدرسے پڑھتا ہے کہ یہ دین پڑھنا ہے دین نہیں پڑھنا ہے ساروں تبدیل کرنا ہے۔ یہ سندھ لوگوں نے حضرت سرانی بادشاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آج سرکار کے خلاف سے قدم اٹھایا، زہر دتا گیا، جس کا نتیجہ یہ سی کہ آج سرکار کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد آج سرکار کا جب جنازہ میں جایا گیا ایک بندہ کہتا کہ میں اگے ہو کے میرا دل کیا کہ آپ کے پیر میں ہاتھ لاوا کہ آپ واقعی فوت ہو گئے یار زندہ نے، حالانکہ آپ فوت ہو چکے سن، وہ کہنا میں اگے ہو کے آپ کے پیر میں ہاتھ لاؤں لگا کہ آپ سرکار نے آپ کو کر چکے۔ ہاں جی، یہ ہے کہ ولی اللہ دے مردے نہیں تو کردے کردہ پیشی کیوں ہوا، ولی اللہ دے مردے نہیں کردے کردہ پیشی کیوں ہوا جو دنیا کو کر گئے مان خاموشی، اور دنیا کو چپ چیتے توڑ کے جانے نہیں، لیکن دنیا والا آندا تو فوت ہو گیا لیکن اللہ کا بنے مردہ نہیں، اور دنیا سے پردہ کرنے کے بعد میں زندہ۔ اللہ رب العالمین اپنے ان اولیاء کرام سے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہم کو ان کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رب العالمین۔